اس نے سب چھینا ہے مجھ سے سب کچھ، لیکن اپنی محبت میں اس کی جولی میں نہیں ڈالوں گا۔ جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اس کے بعد سے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا مجھے۔ ہر رات یہ چہرہ میری آنکھوں سے سامنے آیا ہے اور ہر دن میں نے یہ چہرہ سوچتے شروع کیا ہے۔ کل میں اس حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، مجھے حالی ہاتھ نہ چھوڑیے گا۔ نرمین خانزادہ زرزاغام خانزادہ مر جائے گا آپ کے بغیر۔ بولتے بولتے الفاظوں میں اٹکتا وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا تھا اور ہاتھ جوڑے تھے۔ اس مغرور انا کے مارے شہزادی کی آنکھ سے دو آنسو ٹور کر بے مول ہوئے تھے، جبکہ نرمین ساکت کھڑی تھی جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، جیسے آج وہ بے پردہ ہو گئی ہو، جیسے آج اس کی چادر اس کے سر سے کھینچ لی گئی ہو، جیسے آج اسے انگاروں پر گھسیٹ لیا گیا ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں خود کو سینچ کر رکھا تھا، وہ جانتی تھی وہ حسین تھی۔ آخر کس عورت یا لڑکی کے منہ سے نہ سنا تھا اس نے اپنے لیے یہ الفاظ۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں جو حسن سے مالا مال ہے مشکل سب سے زیادہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ چہرہ جب مرد دیکھیں گے تو کیسے نہیں بہکیں گے۔ یہی تو آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کی جس کو اللہ حسن کمال دیتا ہے۔ یہی تو وہ دیکھتا ہے کہ کون غرور کرتا ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتا ہے، اور کون اس کی امانت کو چھپا کر اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اس نے تو اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی، اس کے احکام ماننے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ گناہ اسے کب سرزد ہو گیا تھا؟ اس نے تو کوئی کوتاہی نہ کی تھی، پھر کیسے کسی نامحرم نے اسے بے پردہ دیکھ لیا تھا؟ ایک نامحرم آج اس کے کمرے میں آ کر اپنی محبت کا دم بڑھ رہا تھا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس مرد کی آنکھوں سے اس کی محبت میں آنسو گر رہے تھے، لیکن اسے یہ آنسو تیزاب بن کر اپنے چہرے پر، اپنی روح پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ شاک کی حالت میں کھڑی جب زرگام خانزادہ جو اسے 2 قدم دور گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اس پر سے نظریں ہوتی پیچھے کسی کے جوتوں پر ٹھہری تھی جو اندر اس کے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ اٹھا رہے تھے۔ اس کی نظریں جوتوں سے ہوتی آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھی تھی اور ان کائی سی گہری آنکھوں سے جا ملی تھی جس کو آنکھیں شدید سرخ ہونے کا پتہ دے رہی تھی، جیسے ان سے ابھی خون نکل آئے گا۔ جبڑے مضبوطی سے بینچے ہوئے تھے اور وہ نظریں نرمین خانزادہ کی آنکھوں میں گڑی تھی جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تباہ کر دے گا۔ کبیر خانزادہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ اور اس کے تاثرات دیکھ نرمین کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا دھیان اب زرگام سے ہٹ کر مکمل طور پر کبیر پر تھا۔ جب زرگام نشے کی حالت میں ہی نرمین کا ہاتھ پکڑنے کی غرض سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکڑنے سے پہلے ہی کبیر کے سرد آواز کمرے میں گونجتی ہے، ہاتھ مت لگانا اسے۔ کبیر نرمین کی آنکھوں میں ہی آنکھیں گاڑے اپنے الفاظ پر زور دیتا زرگام سے مخاطب ہوا تھا۔ لہجہ اتنا سر تھا کہ نرمین کے ریڑھ کی ہڈی میں خوف سی سنسناہٹ ہوئی تھی اور زرگام کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا تھا۔ کبیر کی آواز سنتے وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹا اور کھڑا ہوتا پلٹا تھا جب سامنے کبیر خانزادہ کھڑا تھا جو آنکھوں میں وحشت لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زرگام کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا اسے دیکھتے اور پیچھے پلٹ کر نرمین کو دیکھا جو ہلکے ہلکے کپکپا رہی تھی۔ چہرہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ جب وہ بے تحاشا زرگام کو ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر ذہن میں آیا تھا، اس نے پھر نرمین کا چہرہ دیکھا تو اپنے کیے پر بے حد افسوس کیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ جب پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی لیکن زرگام پلٹا نہیں۔ وہ ابھی بھی نرمین کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں مشاق میں رہتے شاید اب خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب نظریں ہٹا اس پر سے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ کبھی زرگام کا کرمار بکتے دارا تھا اور ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ جب نرمین کی چیخ کی آواز نکلی تھی کپکپاہٹ اس کے دیکھتے صاف واضح تھی۔ جب کبیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اور آنکھیں نکالے اسے آواز بند کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ آواز نہ نکلے تمہاری؟ نرمین نے بے ساختہ روتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے میری ہونے والی بیوی سے ایسی بکواس کرنے کی؟ اس نے ایک مکہ اور اس کے منہ پر دے مارا، اسے ایسی نظروں سے دیکھنے کی۔ پھر ایک مکہ زرگام کے منہ پر جڑا تھا، رات کے اس پہر اس کے کمرے میں آنے کی، اس سے اتنے گھٹیا الفاظ کہنے کی۔ در پہ در اس کے منہ پر پڑنے والے مکوں سے زرگام کی ناک و ہونٹ سے بے تحاشا خون نکلا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کر رہا تھا لیکن کبیر کے سر پر جنون سوار ہوا تھا۔ آخر تھا تو وہ پٹھانوں کا خون اپنی عزت اور غیرت پر بات کیسے برداشت کر لیتا، اور وہ بھی اونچی ناک والا کبیر خانزادہ۔ کبیر نے مار مار کر اسے ناراض کر دیا تھا لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا نام بچپن سے اس کے نام کے ساتھ جڑا تھا اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب بھی وہ اس کا ایسا کریکٹر برداشت نہ کرتا کہ وہ اس کے خاندان کی لڑکی اس کے تایا کی بیٹی تھی تو اب وہ اس کی ہونے والی بیوی۔ کل ان کا نکاح تھا اور آج اس کی ہونے والی بیوی کے
محبوب اٹھ کر آ رہے تھے اور محبوب بھی وہ جو اس کی خود کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، یعنی اس کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ یہ باتیں سوچتے کبیر کا دماغ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا کہ آج وہ زرگام خانزادہ کی جان لے لے۔ وہ اسے بے تحاشا مار رہا تھا جب نرمین کی کپ کپاتی نم آواز اس کے کان میں بڑی تھی اور وہ ساکت ہوا تھا۔ پاپا پلیز انہیں چھوڑے، وہ مر جائیں گے۔ جسے سنتے کبیر کے تیور بگڑے تھے۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے نرمی کو گورا تھا جس کا سانس اس کے دیکھتے حلق میں اٹکا تھا۔ جب زرگام نے طنز دیا اور مسکراہٹ کبیر کو دیکھا تھا، مسکراتے دیکھا تھا، کبیر کو یہ مسکراہٹ آگ لگا گئی تھی۔ اس نے زوردار مکہ پھر اس کے منہ پر مارا تھا جب نرمین کے رونے کی آوازیں باقاعدہ اب آنے لگی تھی۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوٹا پیچھے ہٹا تھا۔ زرگام کی حالت بہت بری ہوئی تھی، سارا نشہ اس کا باغا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کرتا وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا تھا جب کبیر نے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ اب تم نے سن ہی لیا ہے تو اچھی بات ہے۔ کبیر خانزادہ تو کس کی آنکھ بڑھ کر دیکھی ہوئی شے استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، تو بیوی کیا بنائے گا۔ زرگام طنزیہ مسکراتا بیوی اپنے کول سے پیچھے نہیں ہٹا تھا جب کبیر نے سرد مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نرمین میری بچپن کی مانگ ہے، میرے نام کی مہر بچپن میں ہی اس پر لگی تھی، وہ سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہے، میں اسے قبر میں تو اتار سکتا ہوں لیکن تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ کبیر نے سرد آواز میں اپنے الفاظ پر زور دیتے اس سے کہا تھا جب زرگام نے بھی دانت بھینچے تھے، تم اس سے محبت نہیں کرتے جب کہ میں۔ وہ جملہ مکمل کرتا کہ کبیر نے پھر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا اور اس کا گریبان پکڑتے پھر کھینچا تھا۔ نرمین خانزادہ کل اپنے تمام حقوق کے ساتھ میرے حصے میں آئے گی، لیکن اپنی بہن کی زندگی میں کسی حال میں برباد نہیں کروں گا۔ اس کی شادی تم سے ہرگز نہیں ہوگی۔ اب جب زرگام کا دماغ غصے سے بڑا تھا، میں نرمین کو تیرا نہیں ہونے دوں گا۔ جب کبیر غصے سے اس کا گریبان پکڑتا داڑا تھا، وہ میری ہی ہے ہمیشہ سے اور اپنی آخری سانس تک میری ہی رہے گی۔ تو کیا کسی کا باپ بھی اٹھ کر آ جائے تو بھی نرمین کا نام کبیر سے الگ نہیں کر سکتا۔ جب اس کی باتیں سنتا زرگام طنزیہ ہنسا تھا اور ایک جھٹکے سے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا تھا۔ تو اپنی مانگ کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کوئی تجھ سے چھڑوا سکتا ہے کیونکہ تیرا نام اس کے ساتھ بچپن سے جڑا ہے۔ تو نے یہ کیسے سوچ لیا پھر کہ زرگام خانزادہ اپنی بچپن کی مانگ اسرا خانزادہ جس کا نام میرے نام کے ساتھ بچپن سے جڑا اسے چھوڑے گا؟ اس کی بات سنتے کبیر نے پھر غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا جو زرگام نے ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں سختی چھائی تھی جبکہ ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تھی۔ اب تو کچھ کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا دروازہ کھلتا وہاں سے گیا تھا۔ کبیر نے غصے میں سامنے پڑے واس پر مکہ مارتے داڑھ سے اسے توڑا تھا جب نرمین کی چیخ گونجی تھی اور نرمین کی طرف پلٹا تھا جس کی آنکھیں سرخی مائل بھیگی ہوئی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، نقاب آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ جب اس نے نظریں اٹھائی تھی اور کبیر کی وحشت بڑی نظروں کا سامنا کیا تھا جہاں شکوہ غصہ خیر سب موجود تھا۔ نظر جھکاتے اسے اپنا آپ مجرم لگا تھا اور اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کا ہاتھ۔ خون روتے کامتی آواز میں اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے جب وہ قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ چہرے پر سرد مسکراہٹ سجائی تھی، اس کے ہاتھ سے اڑتی مہندی کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ خاموش، تم سے سارے حساب کل بے باک ہوں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تم سے بے تحاشا نفرت کروں گا، کبھی تم مجھے اپنے ساتھ نہ پاؤ گی۔ وہ اسے مسکراتے ایسے وعدے کر رہا تھا جیسے کوئی خوشی کسی رشتے میں بند کر کرتا ہے، مگر چہرے پر وحشت چھائی تھی جبکہ نرمین کی پتلیاں ساکت سے اس کے سرد آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ وہاں سے چلا گیا، پیچھے دروازہ بند کر گیا۔ زرگام گاڑی میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، نرمین کا سوچتے اس کی آنکھوں سے ایک باغی آنسو پھسلتا کنبٹی میں جذب ہوا تھا جب کبیر کا نفرت سے سوچتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں کبیر خانزادہ، میں تمہیں نہیں بخشوں گا، تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا جتنا میں تڑپا ہوں۔ اگر اس سے زیادہ میں نے تمہیں نہ تڑپایا تو میرا نام زرگام خانزادہ نہیں۔ اپنے مہرے کا سوچتا ہوا طنزیہ مسکرایا تھا اسرا خانزادہ۔ ہولے سے ہڑبڑاتے اس نے آنکھیں بند کرتے پھر سیٹ سے ٹیک لگا لیا تھا۔ کبیر نے اپنے کمرے میں آتے ہر چیز ادھر سے ادھر اٹھا کر ادھر ایسے پھینکی تھی۔ اس کا غصہ سے برا حال تھا، ہاتھ سے بہتا خون سوکھ چکا تھا۔ نرمین رضوان خانزادہ، تم نے اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں مجھے امید تھی کہ نہیں میں غلط رائے قائم کر رہا ہوں تمہارے بارے میں۔ شاید تم دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہو، شاید واقعی تم سب سے الگ ہو، لیکن نہیں، یہ میرا وہم تھا۔ تم جیسی لڑکیاں صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ نہیں نرمین خانزادہ،
مجھ سے جڑی شے، میرے نام سے جڑے لوگ مجھ سے بے وفائی کری، یہ کبھی خانزادہ کو گوارا نہیں، اس کا انجام تم ساری زندگی بھگتو گی۔ وہ خود سے بڑبڑاتا اپنی رائے قائم کر چکا تھا۔ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا اس نے آج یقین کر لیا تھا۔ آنکھیں لہو چلکا رہی تھی کہ اس بس میں ہوتا تو زرگام خانزادہ کو وہ جان سے مار ڈالتا، اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتا، اور تصور میں نرمین کو سوتے اس نے شرٹ اتار کر پھینکی تھی اور سگریٹ سلگائی تھی۔ چہرہ ہر جذبے سے آ رہی تھی اس کی خاموشی میں۔ کل نرمین کو تباہ کرنے کا جنون تھا جو اب اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ اب اس جنون میں وہ کیسے اس نازک جان کو تباہ کرے گا، یہ اس کے آنے والا کل بتائے گا۔ کبیر کے کمرے میں جاتے نرمین ساکت سی زمین پر بیٹھی تھی، اس کا دل دہل گیا تھا۔ یہ اتنی سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ 4 سال سے اس گناہ میں مبتلا ہے، کوئی نامحرم اس کی محبت کا دم بڑھتا ہے، اس کی آنسو ساکت ہے۔ وہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تم سے بے تحاشا نفرت کروں گا، کبھی تم مجھے اپنے ساتھ نہ پاؤ گی۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تو اس نے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ جس شخص کے نام کی مہندی اس کے ہاتھ میں سجی تھی وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ آج وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی اس کا ساتھ نہیں پائے گی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے آنسو سے رو دی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں جانتے تھے یہ سب، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ آپ جانتے ہیں نہ سب۔ وہ ہچکیوں میں روتی اللہ سے مخاطب ہوئی تھی، مٹھیوں میں دوپٹہ دبوچا۔ آج وہ بے آبرو ہو گئی تھی، اسے بے پردہ کر دیا گیا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خود کی ذات کو چھپا چھپا کر رکھنے والا آج بے پردہ ہو گئی تھی۔ پوری رات اس نے ہچکیوں سے روتے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزاری تھی، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ اتنی صابر لڑکی اپنا صبر ہار گئی تھی۔ صبح اٹھتے حویلی میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ پوری حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، سارے ملازم باغ دور میں لگے تھے، مرد حضرات سارے انتظامات دیکھ رہے، جبکہ عورتیں نرمین کے کمرے میں موجود تھے جہاں نرمین اور رحمہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین آئی ہوئی تھی۔ چونکہ اسا کا نکاح کل کبیر اور فردان کے ولیمے کی رسم کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ریلیکس تھی، جبکہ رحمہ کی شکل دیکھ کے اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ جہاں وہ میک اپ آرٹسٹ کا دماغ کھا چکی تھی۔ اسے ٹوک ٹوک کا اس کا کہنا تھا کہ اس بیوٹیشین سے زیادہ اچھا وہ تیار ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی تیاری کے لیے شاہانہ بیگم نے شہر کے نمبر 1 بیوٹیشین کو بلایا تھا۔ جب جہانگیر بیگم رحمہ کو جھٹک کر خاموش رہنے کی تاکید کرتے وہاں سے باہر گئی تھی، جبکہ نرمین خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ صبح سے نازو بیگم پریشان ہو کر اس سے پوچھ چکے تھے کہ کیا بات ہے، یا پھر وہ اس رشتے سے خوش ہے جس پر وہ زبردستی مسکراتے اور اس بات میں سارے حالات تھے ان کے گلے لگی تھی۔ لیکن اس کا دل بہت اداس تھا، اسے ایک انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ لیکن یہ تو وہی شخص تھا جس کو اس نے دعاؤں میں مانگا تھا، اور آج اسی سے اس کا نکاح تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مسکرا نہ سکی تھی۔ باہر مردوں میں فردان نے سارے انتظامات دیکھے تھے، جبکہ کبیر صبح سے باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ شام کے سیر ڈلے تھے، وہ اپنے کمرے میں ہاف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے، اس کے ساتھ کلا باندھے میرون شال اوڑھے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا کہ کسی کی نظر اٹکتی تو ٹھہر ہی جاتی۔ شیشے کے سامنے کھڑا تھا، خود پر بے تحاشا پرفیوم کرتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کل رات کے بابا سوچتے اس کا دماغ نئے سرے سے گھوم رہا تھا۔ زرگام خانزادہ کو وہ کسی حال میں بخشنے والا نہیں تھا۔ اساسی کی شادی اسے ہر حال میں روکنی تھی۔ وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنی بہن کو اس آگ میں جھونک دیتا۔ اپنے فیصلے پر ٹل ہوتے اس نے پھر ایک نظر خود پر دیکھا تھا۔ ہری کائی سی گہری آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی، کسی کو مار دینے کی چمک، کسی کو نیچا دکھانے کی چمک۔ اسے بے ساختہ نرمین کی وہ دو آنکھیں یاد آئی تھی جنہیں اس نے جب بھی دیکھا تھا وہ ان میں ڈوب جاتا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن قسمت اسے کہاں لے آئی تھی۔ وہ لڑکی کبیر کے لیے ایک مسٹری تھی، جسے جتنا سلجھاتا تھا اتنا الجھتی تھی۔ وہ لڑکی جب پردہ کرتی تھی وہ کیسے اس کی محبت کا کوئی دعوے دار نکل آیا تھا، کیسے کہ اس کے چہرے پر مٹنے کے دعوے کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو اس کے بچپن کا مانگ تھا، تو کسی اور نے اسے کیسے دیکھا۔ اس کے دل میں آگ جل اٹھی جب زرگام نے اسے سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ کبیر خانزادہ کی ہونے والی بیوی سے کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھا جب شاہانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا بیٹا شہزادہ لگ رہا ہے آج، وہ نام آنکھوں سے اس کا ماتھا چومتی اس پر دم کرنے لگی، جب کبیر نے مسکراتے ان کے سر پر ہونٹ رکھے۔ ایک ملکہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ تو لگوں گا نا۔
شاہانہ بیگم کو بتحاشا اپنے بیٹے پر پیار آیا تھا۔ بیٹا نرمین بہت اچھی بچی، ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے، کبھی اس نے کسی بار غصہ تو کیا، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کہ بہت معصوم ہے وہ، کبھی اس کا دل نہ دکھانا۔ یہ بات اسے نہیں تمہیں کہوں گی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں نرمین خانزادہ مل رہی ہے۔ وہ خاموش نظروں سے اپنی ماں کی بات سن رہا تھا، لیکن جو اس نے کل رات اپنے کان سے سنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ لڑکی واقعی کوئی مصری تھی۔ وہ مسکراتا اپنی ماں کو مطمئن کر گیا تھا۔ وہاں سے نکلتی شاہین بیگم فردان کے کمرے میں روانہ ہوئی تو جو یقیناً ہر دکھاتا اپنی ہی چیزوں پر غصہ کر رہا ہوگا۔ موری یہ کلا کیسے پہنتے ہیں؟ میرے سارے بال خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، کیا اس کے بغیر مجھے کوئی دلہا نہیں سمجھے گا؟ میں نہیں پہن رہا، یہ دیکھیے آپ کا بیٹا ایسے ہی کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ بلیک خوبصورت شیروانی میں بلیک کی شال، ساتھ تھوڑے کالی گہری آنکھیں اور ہلکی بیڈ میں وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا، بےتحاشا ہینڈسم۔ شاہانہ بیگم نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہتے اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکی تھی۔ بیٹا جی، کلے سے ہی مرد دلہا لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رحمہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ شاہین تو ڈر رہی ہے کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے اپنی ماں کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلا نہ پہنیں، آپ کے دلہے کے روپ میں کمی آ جائے گی، سوچ لیں۔ رحمہ کا سنتے بےتحاشا فردان کا دل دھڑکا تھا، لیکن اپنی کمی کا سنتے اس نے فوراً اپنی ماں کے ہاتھ سے کلا پکڑایا تھا، اپنی ماں کے ہاتھ میں کلا پکڑایا تھا تاکہ وہ اسے پہنائیں۔ شاہین بیگم دبا دبا سا مسکراتی اسے کلا پہنانے لگی۔ وہ جانتی تھی ان کا نہرے باز بیٹا اسے نہیں مانے گا۔ آپ جانتی ہیں نا میری اور کبیر بھائی کی کیا خواہش ہے، ویسا ہی ہونا چاہیے۔ فردان رحمہ کا سوچتے اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا، جی بیٹا آپ فکر نہیں کریں، سب آپ دونوں کی خواہش کا احترام کریں گے۔ ہائے کتنی حسین لگ رہی ہیں آپ دونوں، میں نے اتنی حسین دلہن کہیں نہیں دیکھی۔ اسرا انہیں دیکھتے صدقے واری ہوئی تھی، اسے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا ان دونوں سے، جبکہ خود بھی بےتحاشا حسین گولڈ کلر کے غرارے میں کھلے لمبے بال، ہلکے سے جوڑی اور ہلکے سے میک اپ میں گڑیا لگ رہی تھی۔ رحمہ بلڈ رنگ کلر کا لہنگا پہنے، بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے، ہلکے میک اپ، آنکھوں میں کاجل بھرتے وہ بلڈ رنگ کی لپسٹک لگائے، خاندانی زیورات پہنے کوئی حسین ابصرہ لگ رہی تھی۔ خود کو نہارتے وہ تھک نہیں رہی تھی جب شاہین بیگم نے اس کا رخ شیشے سے موڑ دیا تھا۔ بس کرے رحمہ، کیا خود کو نظر لگائیں گی آپ؟ شاہین بیگم اس پر غصہ ہوئی تھی۔ مورے آج ہماری شادی ہے، آپ اس طرح ہمیں نہیں ڈانٹ سکتی۔ وہ روتی صورت بناتی بولی تھی جبکہ شاہانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں بھائی شاہین، میری بیٹی کو کچھ مت کہو، اس کی شادی ہے آج، شاہانہ بیگم نے اسے گلے سے لگاتے پیار سے کہا تھا۔ وہ لگ ہی پیاری رہی تھی، جی بڑی اماں، اتنے پیارے انسان کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہے، وہ ان سے لاڈ لیتی ہوئی بولی تھی جو اس پر دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ بس رحمہ بیٹا اتنا نہیں بولو، دلہنیں خاموش رہتی ہیں۔ شاہین بیگم اس کی زبان کو بریک نہ لگتے دیکھ پریشانی سے بولی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ اچھا نہ مورے، نہیں بول رہے ہم کچھ بات ہوش۔ شاہین بیگم نے اسے گلے سے لگایا تھا جب بیوٹیشین نے نرمین کو آخری ٹچ دیتے سر پر دوپٹہ اڑایا تھا۔ ماشاءاللہ میم، آپ بہت خوبصورت ہیں، اور دلہن بن کر تو آپ پر بہت روپ آیا ہے۔ اناری رنگ کا لہنگا پہنے وہ کبیر کی خواہش پر اس نے زیب تن کیا تھا، بےتحاشا حسین و باری تھا۔ باری زیورات پہنے، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کے کنگن پہنے، ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل ڈالا گیا تھا۔ گھنی پلکوں کے سائے تلے وہ آنکھیں آج حسین لگی تھی، ہونٹوں پر سرخناری لپسٹک لگائے آسمانوں سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے اسے زرگام کے الفاظ یاد آئے تھے، جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اس کے بعد سے کچھ دکھا ہی نہیں مجھے۔ ہر رات یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، ہر دن میں نے یہ چہرہ سوچتے شروع کیا ہے۔ یہ سوچتے اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرتے اس نے پلکیں جھکائی تھی۔ اسے ان الفاظوں سے نفرت ہو رہی تھی جب نازو بیگم اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آنکھیں نم کرتے انہوں نے اس کے نظر اتاری تھی جب اسرا اور شاہانہ بیگم اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری دونوں بہنیں حسین ترین لگ رہی ہیں، اللہ ان کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، آمین۔ وہ ان دونوں کی نظر اتارتے اور ان کو چنڑی اڑاتے ان کے چہرے چھپا گئے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے مورے؟ اسرا نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا یہ آپ کے دونوں بھائیوں کی خواہش ہے کہ اپنی بیوی کا چہرہ سب سے پہلے وہ خود دیکھیں گے، اور اس کی اجازت کسی عورت کو بھی نہیں دی انہوں نے۔ ہم تو گھر کے افراد ہیں، باہر کا کوئی افراد انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ رحمہ کے ہاتھ لرزے تھے فردان کا سوچتے جس انسان کے بارے میں کبھی ایسا سوچا تک نہ تھا، آج اسی کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا تھا، جبکہ نرمین خاموش ساکن تھی، دل ایسا تھا جیسے بند ہو جائے گا۔ دھیمی دھیمی سانسیں لیتی اس کے دماغ میں بس کل کا منظر چل رہا تھا،
اس کے کانوں میں کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے کل کی آوازوں کے۔ جب نازو بیگم شاہین بیگم انہیں نیچے لے کر جانے لگی، پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نیچے سیڑھیاں اترتے سامنے پلو سے نکاح کا سیٹ کیا گیا تھا، جہاں فردان کبھی بیٹھے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ دادا نے اپنی بہتوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور انہیں ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ جو شہزادوں کی طرح وہاں براجمان تھے، اتنے میں نرمین اور رحمہ کو نیچے لایا گیا تھا، جو شہزادوں کی طرح سیج سیج کر چلتی بڑا سا لال گھونگھٹ ڈالے انہی کی طرف آ رہی تھی۔ لا کر کبیر اور فردان کے سامنے بٹھایا گیا تھا اور نکاح شروع کیا گیا تھا۔ پہلے کبیر اور نرمین کا نکاح پڑھوایا گیا تھا۔ کبیر خانزادہ ولد برہان خانزادہ آپ کا نکاح، نرمین خانزادہ ولد رضوان خانزادہ۔ 1 کروڑ روپیہ سکہ راج الوقت قرار پایا کہ آپ کو قبول ہے۔ جبکہ کبیر کی نظر دور کھڑے زرگام خانزادہ پر گئی تھی، جو میرون رنگ کا کرتا شلوار پہنے اس پر میرون ہی رنگ کی شال اوڑھے کھڑا تھا۔ کبیر کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی، چہرے پر تنزیہ اور مسکراہٹ سجائے۔ زرگام کی آنکھوں میں دیکھتے ڈنگے کی چوٹ پر اس نے اقرار کیا تھا۔ زرگام سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ضبط سے جبڑے بھیجتے جیسے بہت صبر کر رہا ہو۔ جب نرمین سے مولوی نے پوچھا، ہر جگہ سکوت چھا گیا۔ نازو بیگم نے نرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہوش میں آتے اقرار کیا تھا، جس کے بعد ہر جگہ مبارکباد کا سماع ہوا تھا۔ فردان خانزادہ ولد برہان خانزادہ، آپ کا نکاح رحمہ خانزادہ ولد رحمان خانزادہ سے 1 کروڑ روپیہ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ جب فردان نے اقرار کیا تھا، جس کے بعد رحمہ سے پوچھا گیا تھا، جس کے قبول کہنے کے بعد فردان کے آنگ آنگ میں سرشاری اتری تھی۔ وہ بچپن سے جانتا تھا کہ رحمہ اس کی مانگ ہے، لیکن اس شرارتی چڑی کو ہمیشہ اس نے اپنے روپ میں رکھا تھا۔ وہ اسے دل سے پسند تھی اور آج وہ اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کے چہرے سے بے تحاشا خوشی جھلک رہی تھی۔ ہر جگہ مبارکباد کا سماع تھا۔ حویلی کے سب افراد بے انتہا خوش تھے، لیکن زرگام خانزادہ کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، جو اب کس طرح بجھے گی یہ وہ اب بتائے گا۔